اور پھر ایک بہت عجیب حدیث ہے رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ نے ایک طویل حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں جس کو جہنم سے نکالا جائے. سب سے آخر میں جس جنتی مسلمان کو جہنم سے نکالا جائے گا, اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمام مسلمانوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا, پھر ایک فرشتہ جہنم میں دیکھے گا, اعلان کرے گا جو سب سے آخری جنتی ہوگا جہنم میں, اللہ کہے گا اس کو بھی نکال دو. جب وہ آخری جنتی سب چلے گئے, سب کے سب کروڑوں اربوں مسلمان سب جو جہنم میں تھے, جہنم سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ جنت میں چلے گئے. یہ آخری رہ گیا ہے جہنم میں, بس اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا. یعنی اس کے اعمال اتنے بد تھے, یہ اتنا بد نصیب اور بدبخت تھا کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل رہا ہے. جب یہ شخص جہنم سے نکلے گا نا, تو یہ اس کا پیٹ جہنم کی طرف ہوگا, منہ اس کا جہنم کی طرف ہوگا, اس کے سامنے جہنم ہوگا, اللہ اس کو نکالے گا. تو یہ اللہ سے کہے گا, اے اللہ کم از کم یہ میرا منہ, میرا چہرہ اس جہنم سے تو پھیر لے, اس میں تو میں اتنا جلسایا گیا ہوں, اتنا جلایا گیا ہوں, اس کے اندر تو میں نے اتنا زمانہ گزارا, اتنے عذاب جھیلے, اے اللہ کم از کم یہ میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے, میرا منہ کسی اور طرف کر دے. یہ حدیث غور سے سنو. جب اللہ اس کے منہ کو پھیرے گا, جس طرف اللہ اس کے منہ کو پھیرے گا, جب اس کا نگاہ پڑے گا تو سامنے جنت ہوگی. اب ایک شخص جس نے ہزاروں سال جہنم میں گزارے ہوں گے, جب اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جب وہ پہلی دفعہ اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھے گا تو اس کے کیا احساسات ہوں گے. تو جب وہ جنت کو دیکھے گا تو وہ بہت حیران ہو جائے گا, بہت خوش ہو جائے گا, اس کی دل کی دنیا چینج ہو جائے گی. تو وہ اللہ کو کہے گا, اے اللہ مجھے جنت کے تھوڑا سا اور قریب کر دے. اللہ کہے گا میں آپ کو جنت کے اور قریب تو کروں گا, پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ نہیں اللہ وعدہ ہے, جی اللہ وعدہ ہے, بس تھوڑا سا مجھے قریب کرو. تو اللہ اس کو تھوڑا سا اور جنت کے قریب کرے گا. اللہ اکبر. جب وہ جنت کا اور تھوڑا قریب ہوگا تو جنت کی جو خوشبوئیں ہیں, وہاں کے ہوائیں ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی مشک و عنبر کی خوشبو, جب وہ محسوس کرے گا پھر اس کی طبیعت میں لالچ آئے گی. پھر یہ کہے گا, تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا وہیں پر, پھر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تھوڑا سا اور قریب کر دے جنت کے. اللہ کہے گا ابھی تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ عاجز ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ جنت کی تمنا ایسی ہے کہ یہ اور کوئی کر کے رہتا ہے. اللہ کہے گا ابھی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. کہا اللہ تھوڑا سا اور, تو تھوڑا سا اور اللہ اس کو قریب کر دے گا. جب وہ جنت کا اور قریب ہوگا تو مزید جنت کی ٹھنڈی ہوائیں, جنت کی خوشبوئیں وہ اس کو اور لگنی شروع ہو جائے گی. تھوڑی دیر وہ وہیں پر بیٹھا رہے گا اور پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے نا, یہ دروازے تک پہنچا دے, بس آپ سے وعدہ ہے اور کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا وعدہ ہے؟ ہاں اللہ وعدہ ہے, کچھ نہیں مانگوں. اللہ اس کو اٹھا کر جنت کے دروازے کے قریب کرے گا. جب وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا پھر اس کو جنت کا اور جو اس کی نعمتیں ہیں, جنت کی جو خوشبوئیں ہیں, جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں, یار آپ اندازہ لگاؤ ایک شخص جو ہزاروں سال جہنم میں جلسایا گیا ہے, جب اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو لگے گی تو آپ اندازہ لگاؤ اس کو کیسا محسوس ہوگا. آپ باہر جتنی بھی گرمی ہوگی آپ آ کر ٹھنڈے اسی میں
کبھی بہت زیادہ گرمی کا ماحول ہوتا ہے، اچانک آپ اے سی والے کمرے میں داخل ہو جاؤ تو کیسا احساس ہوتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، بندہ بولتا ہے بس یہیں پر میں بیٹھا رہوں۔ تو وہ شخص جس کو اللہ نے ہزاروں سال جہنم میں جلایا ہوگا، جب اس شخص کو اللہ نکال کر جنت کے قریب کرے گا اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں ان کو لگے گی تو آپ اندازہ لگا اس کو کتنا اچھا محسوس ہوگا۔ تو جب وہ اس کے قریب ہوگا نا، پھر یہ اللہ سے کہے گا اللہ جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا ابھی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ بس اور کچھ نہیں مانگوں گا، کہا اللہ مجھے داخل کر دیا، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ جب جنت کا دروازہ کھلے گا نا، یہ جہنمی جو سب سے آخر میں، جو ہزاروں سال جس نے جہنم کی سختیوں میں گزارے ہوں گے نا، جب اس کو اللہ اٹھا کر جنت میں داخل کرے گا، یار جس نے آگ دیکھے ہے، بچھو دیکھے ہے، سانپ دیکھے ہے، پیپ دیکھا ہے، اور جہنم کے جو عجیب عجیب عذابات ہیں وہ دیکھے ہے، جب اچانک وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کے درختوں کو، شراب اور شہد اور دودھ کے نہروں کو، اور وہاں کے حوروں کو، اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو، وہاں کے سبززار اور درختوں کو دیکھے گا، جب یہ داخل ہوا اس نے سب کچھ دیکھا تو اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ بھائی میں وہ جو ابھی تک جہنم میں جل رہا تھا اور یہ کیا منظر ہے میرے سامنے۔ تو یہ شخص اللہ سے کیا کہے گا پتہ ہے؟ اللہ سے کہے گا اے اللہ، اس کا دل نہیں مان رہا ہوگا نا کہ میرے اعمال دیکھو، میں بدبخت بدنصیب جو سب سے آخر سے جہنم سے نکالا گیا، میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ اس کا دل اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ، آپ اللہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ کیا کہے گا؟ یہ حدیث کے الفاظ، اے اللہ آپ اللہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنایا نا، اللہ اکبر، صحابہ کو کتنی محبت تھی رسول اللہ سے۔ جب آپ نے یہ حدیث، آپ کھوپا میں بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ یہ حدیث سنا رہے تھے جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ مسکرانے لگے۔ مسکرانے کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کیا آپ لوگ مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے جب میں نے یہ حدیث سنائی تو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو ان لوگوں نے پوچھا اے استاد جی آپ ہی بتا دے کہ آپ کیوں مسکرانے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی حدیث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی تو اللہ کے رسول بھی اس طرح مسکرا رہا تھا، اس لیے میں بھی مسکرانے لگ گیا۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث ہمیں سنائی، اللہ کے رسول نے ہم صحابہ سے بھی پوچھا کہ آپ لوگ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے پوچھا اے محبوب کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ آخری جنتی جب اللہ سے پوچھے گا اے اللہ آپ اللہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، جب اللہ اس بات کو سنے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بھی مسکرائے گا۔ اللہ بھی کیا کرے گا؟ مسکرائے گا کہ دیکھو یار اس کا دل ہی نہیں مان رہا ہے کہ یار میں جہنم اتنا سختیوں سے اللہ نے نکال کر مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ پھر اللہ اس سے کہے گا اے میرے بندے یہ جو جنت آپ دیکھ رہے ہو اس سے 10 گنا بڑھا کر میں نے آپ کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، اس جنت سے 10 گنا بڑھا کر میں نے آپ کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جہنم سے نکلیں گے، دیکھو جہنم میں جب مسلمان جل رہے ہوں گے بہت سارا زمانہ گزرے گا تو جو جہنم میں مشرک اور کافر ہوں گے وہ اس جنتی مسلمان سے پوچھیں گے جو جہنم میں کہ تم نے تو اللہ پر ایمان لایا تھا، تمہارا کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ ہم تو اللہ کو نہیں مان رہے تھے اس لیے جل رہے ہیں، تمہارا کیا فائدہ؟ تم تو اللہ کو بھی مان رہے تھے پھر بھی تم ہمارے ساتھ کتنے ہزار سال سے جہنم میں جل رہے ہو۔ جب اللہ اس بات کو سنے گا تو اللہ کو غیرت آئے گی، اللہ کو جوش آئے گا، اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، یہ مان رہا تھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا مگر شرمندہ تھا، مان رہا تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے،
میں جو نہیں پڑھ رہا ہوں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں. یہ زنا کر رہا تھا, اس کو پتا تھا یہ گناہ کبیرہ ہے, مگر یہ شرمندہ تھا, یہ شرمندہ ہو کر یہ گناہ کر رہا تھا. اس کو پتا تھا یہ جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ گالیاں دے رہا تھا, یہ گناہ کر رہا تھا, مگر اس بات کو بھی مان رہا تھا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. یہ لڑکیوں سے یارانے لگا رہا تھا, اس کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں, یہ کام غلط ہے. اللہ کے رسول جب معراج پر تشریف لے گئے, آپ نے جہنم کے بڑے بڑے شعلوں کو دیکھا. وہ شعلے اتنے خطرناک تھے کہ وہ شعلے جب اٹھتے تھے تو اس شعلے میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی ان شعلوں کے ساتھ اٹھ کے زمین پر چلی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کون ہیں جو شعلوں, جہنم کے شعلوں کے ساتھ اٹھ کر پھر زمین پر مار دیے جاتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے اے اللہ کے رسول, یہ آپ کے امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. اے اللہ کے رسول, جو زنا میں مبتلا تھے, ان لوگوں کو اللہ نے, چاہے مرد و عورت ہو, اللہ نے ان کو ننگا کر کے جہنم میں پھینک دیا ہے. یہ جو شعلوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور پھر گر رہے ہیں محبوب, یہ وہی مرد اور عورت ہے جو دنیا میں زنا کر رہے تھے. تو جو شخص اللہ کہے گا کہ میرا بندہ یہ گناہ کر رہا تھا, مگر یہ دنیا میں مجھ ایک مان رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, میرے نبی محمد رسول اللہ پر اس ایمان لایا تھا کہ یہ اللہ کا آخری نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ موسیٰ کو اللہ کا نبی مان رہا تھا, یہ عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان رہا تھا, یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان رہا تھا. یہ اپنے تمام گناہوں پر شرمندہ تھا, اس نے میرے ذات پر ایمان لایا تھا, مگر تھا گناہگار, تھا بدبخت, تھا سیاکار. ان گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا گیا ہے. لہٰذا جب اس کافر کی بات اللہ سنے گا جو اس جہنمی کو کہے گا, مسلمان جہنمی کو, تو اللہ کو جوش اور غیرت آئے گا, اور پھر اللہ حکم دے گا کہ نکال دو میرے اس بندے کو جہنم سے اور جنت میں داخل کر دو. تو یہ بہت عجیب حدیث ہے کہ یہ سب سے آخری یہ جنتی ہوگا جس کو اللہ جہنم سے نکال دے گا.